بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ان کے سا مختصر۔ تمام دوستو احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ رحمت رمضان پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا یوم ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریاں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں جو ہمارے پینل میں احباب موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب علامہ محمد شمس الرحمان چشتی صاحب۔ میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور اس پروگرام کو چار چاند لگائے، اور ان کے ساتھ ساتھ برادر اکبر محترم جناب حافظ فیضان طیب ظاہری صاحب بھی موجود ہیں۔ میں ان کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا خاص ٹائم عنایت فرمایا۔ سامعین عزیز وقار، آج کے اس پروگرام کو آگے چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں محترم جناب حافظ فیضان طیب ظاہری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ خیر الانام میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نایا نا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نایا نا۔ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سامعین عزیز وقار، بہت ہی احسن انداز میں بارگاہ خیر الانام میں سیدی اعلی حضرت کا کلام پیش کر رہے تھے جناب حافظ فیضان طیب ظاہری صاحب۔ اللہ کریم ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، جیسے کہ پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریاں۔ سب سے پہلے ہمیں بارگاہ الہی میں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس دیکھنے کو ملا۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس آیت کی وضاحت ہمارے پاس جو علامہ صاحب موجود ہیں محترم جناب علامہ محمد شمس الرحمان چشتی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اس آیت کے تحت اپنے خیرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ کریم نے بڑی خوبصورت انداز میں
یہاں پر جو ہے ایک ہمیں پیغام عطا فرمایا ہے، تو اس آیت کریمہ کی وضاحت سے پہلے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک اور اس سے پہلے 2 مہینے ہوتے ہیں، رجب المرجب اور شعبان المعظم، اور اس کے بعد رمضان المبارک ہوتا ہے۔ تو صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ رجب شریف جو ہوتا ہے اس میں اللہ کریم کی رحمت کی جو ہوائیں ہیں وہ چلتی ہیں، اور اس کے بعد جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے تو اس میں اللہ کریم کی رحمت کے جو بادل ہیں وہ اپنے بندوں کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ سبحان اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس میں اللہ کریم کی جو رحمت ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر چھم چھم برستی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، بہت خوب۔ تو یہ صوفیاء اکرام کے نزدیک صوفیاء اکرام نے ایک جملہ جو ہے ہمیں وہ دیا ہے۔ تو میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر بھی روزے فرض ہوئے ہیں۔ تو باقی کچھ ایسے اعمال ہیں کہ باقی امتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم کرو اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خاطر ہمیں جو ہے وہ اجر میں دگنا جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، سرکار نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جس طرح کسی ایک آدمی نے ایک شخص کو ڈیوٹی پہ لگایا، کسی مزدوری پہ لگایا کہ تم یہ کام کرو، وہ صبح سے لے کر زور تک کام کرتا ہے، اسے 1 قرات اجر ملتا ہے۔ دوسرا زور سے عصر تک کام کرتا ہے، اسے پھر 1 ہی قرات ملتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو عصر سے مغرب تک کام کرتا ہے، اسے 2 قرات عطا کیے جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اور یہود و نصارہ کی یہ مثال اسی طرح ہے کہ وہ زیادہ دیر میں زیادہ کام کرتے تھے لیکن ان کو اجر کم ملتا تھا، لیکن سرکار کی امت پہ سرکار کے صدقے اللہ نے یہ کرم کیا ہے، یہ ان کی عمریں بھی تھوڑی ہیں، ان کے اعمال بھی ظاہر تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم ان کا اجر جو ہے وہ دگنا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علامہ صاحب بہت خوب آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ یہاں پر ایک میرا سوال ہے کہ ہمارے احباب کو اس بات سے آگاہ فرمائیں کہ امت محمدیہ پر روزہ فرض کب ہوا؟ تو یہ 2 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر روزہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو روزے کے اندر کس طرح 2 اجر ملتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بخاری شریف اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ اللہ، پہلی خوشی اس وقت ہے جب انسان دیکھو سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس کی وہ گرمی کی حدت برداشت کرتا ہے، اس کی زبان کانٹا بن جاتی ہے، اس کی بڑی طلب ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی چیز کھاؤں، لیکن جب اس کے سامنے ساری چیزیں آتی ہیں کھانے پینے کے لیے تو اسے بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے، مسرت نصیب ہوتی ہے، ظاہری طور پر وہ خوش ہوتا ہے کہ میری ایک جو ظاہری پیاس ہے، ظاہری بھوک ہے وہ میری مٹ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو جتنی وہ خوشی ہوتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میری امت کے جو فرد ہیں ان کو ایک تو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری پیاس وہ بجھ جاتی ہے، ظاہری بھوک مٹ جاتی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ دوسری جو خوشی نصیب ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جو روزہ رکھتے ہیں ان کو جو ایک ازلی خوشی نصیب ہوگی، جو ان لمیٹڈ خوشی نصیب ہوگی، وہ یہ ہے کہ فرمایا فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ جب اللہ کریم اپنا رخ انور اپنی شان کے مطابق اپنے رخ انور سے جلوہ، اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائے گا تو اس وقت جو خوشی ہوگی وہ ایک ازلی خوشی ہوگی، اور اس پیاس کے بعد پھر کوئی کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس بھوک کے بعد پھر کبھی بھوک نہیں لگے گی۔ یہ وہ خوشی ہے، یہ وہ پیاس کا بجھ جانا ہے جو اللہ کریم اپنے دیدار کی صورت میں عطا فرمایا۔ اور سرکار کی امت پہ ایک یہ بھی کرم فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام اللہ کریم نے باب الریان رکھا ہے،
اور جو روزہ دار ہوں گے ان کو اس دروازے سے گزارا جائے گا۔ اور پھر اتنی کرم نوازی کہ 11 مہینے کے بارے میں کبھی یہ ارشاد نہیں کسی جگہ پہ ہوا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بلکہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فرمایا فتحت ابواب الجنہ، اللہ کریم جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گویا 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، 11 مہینے جنت کے اندر پھول اور بوٹے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کریم جنت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ علامہ صاحب اس بات کی وضاحت فرمائیں، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے کہ رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریاں اس میں کیا بنتی ہیں، اس کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ تو ذمہ داری کے حوالے سے یہ آیت کریمہ اگر اس کا ہم غور سے پڑھیں تو آخری الفاظ جو ان کے اوپر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم جو ہے لعلکم تتقون، یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان صاحب تقوی بن جائے، تقوی گزار بن جائے۔ تو اب انسان دیکھیں نا، جب روزہ رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے، کس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان سے انسان سارا دن اجتناب کرے۔ انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اور ساری چیزیں سامنے موجود ہوتی ہیں، دیکھتا ہے یہ میٹھا پانی موجود ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ہاتھ تو کجا ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ میرے اللہ نے مجھے یہ منع کیا ہے، میرے اللہ نے کہا ہے کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک کوئی چیز نہیں کھانی، کوئی چیز پینی نہیں ہے، تو وہ اس چیزوں سے بچتا رہتا ہے۔ تو صرف روزہ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ ایک متقی اور پرہیزگار ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کس طرح کہ انسان جب حلال چیزوں سے بچتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ چیزیں جن کو انسان اللہ کریم نے حرام کہا ہے ان سے بھی اجتناب کرے، یعنی کہ وہ برے اخلاق سے اجتناب کرے، بری نظر سے اجتناب کرے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں وہ شریعت کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرے، اور اسی طرح جو بددیانتی ہے اس سے منع، لوگوں کو بھی روکے اور خود بھی رکے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کما حق ہو رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ نے آیات مبارکہ کی وضاحت بھی سنی، اور اس کے علاوہ جو ان سے سوال کیے گئے تھے ان کے جواب بہت اچھے انداز میں دیے۔ اللہ کریم ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں رمضان مبارک اور اس کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔